نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا آپ حضرات نماز والا درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اہل محلہ، طلباء، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ذات خداوند کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے بخیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ پورا رمضان روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تلاوت اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب اس کے صلے میں ایک خوشی کا دن جو عید کا دن ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، بخاری کی مشہور شرح فتح الباری لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ عید کے دن خوشی منانا یہ شعار اسلام میں سے۔ بعض لوگ رمضان گزرنے پر دھاڑے مار مار کے روکتے ہیں، چیختے چلاتے، ایک تماشا لگایا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، نہیں ہے۔ اللہ نے جو موقع خوشی کا رکھا ہے اس میں خوش ہوں، جو موقع غم کا رکھا ہے اس میں غم کریں۔ یہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اسلام کے اندر انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا۔ اس انسان کو جیسے غم محسوس ہوتا ہے اسی طرح خوشی بھی اس کا تقاضا ہے، اس کا دل، اس کی جان خوشی منانے کو بھی کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ہر معاملے میں، اللہ کے دین نے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی رہنمائی کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ کے لوگ دو مخصوص ایام میں خوشی مناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر خوشی منانے کے دو دن دیے، ایک عید الفطر اور ایک قربانی کی عید، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، آدمی پورا دن بھوکا ہوتا ہے اور عصر کے ٹائم، غروب آفتاب کے ٹائم جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا سرور اور فرحت محسوس ہوتا ہے۔ اسے چھوٹا افطار، چھوٹی خوشی کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں۔ بڑی خوشی اس روزے دار کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور اس سے بھی بڑی خوشی فرحۃ عند لقاء ربہ، جب یہ روزے دار مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس سے بڑی خوشی ملے گی کہ اس روزے کے بدلے میں جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اللہ کی رضا اس کا انتظار کرو گے، سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تلاوت کی، اصل عید تو ان کی ہے۔ عید کے دن سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ عیدگاہ مسجد کے اندر آ کر عید کی نماز کی تیاری ہے۔ یہ عید کی نماز اس بات کی تعلیم ہے کہ ہماری خوشی غیر مسلموں کی طرح بغیر کسی حدود کے نہیں ہے، کہ جہاں اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، جہاں اللہ کے حکموں کی بغاوت کی جائے، جہاں شراب اور شباب کا دور دوراؤ نہیں، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ خوشی کے اندر بھی اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی کے اندر حد سے گزر کے خرافات کی طرف چلے جائے، غیر شرعی چیزوں کی طرف۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم عید کی نماز تو پڑھنے آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا ہے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر پورا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں،
اللہ کے حکموں کو توڑنے میں گزارتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں گزارتے ہیں، ڈرامے دیکھنے میں گزارتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے میں گزارتے ہیں، کھلی ہوئی بغاوت ہے اللہ کی۔ یہ تعلیمات، یہ عید کی نماز رکھی اسی لیے کہ خوشی کرنی ہے، لیکن اللہ نے جس طرح خوشی منانے کا حکم دیا ہے خوشی اس طرح کرنی۔ خوشی میں پھر غیر مسلموں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ محض نیا لباس پہننا یہ تقاضا اس دن کا، محض نئی ٹوپی پہننا یہ تقاضا اس دن کا، محض نئے جوتے پہننا یہ تقاضا اس دن کا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم گزرے امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں وہ عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم نے نیا لباس پہن لیا، تم نئے کپڑوں کے اندر آ گئے، نئی ٹوپی کے اندر، نئی جوتی کے اندر، تو یہ عید ہے۔ عید اس کا نام نہیں ہے۔ انما العید لمن طاعته تزید، اب عید تو اس کی اللہ کے بندے، اصل عید تو اس کی ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، جس کی نمازیں پورے رمضان نمازیں اور عید میں نمازیں ختم نہیں، جس کی روٹین اسی طرح چلتی رہتی ہے، جیسے رمضان میں وہ نمازوں کے لیے آتا رہا، جیسے رمضان کے اندر وہ تلاوتوں کے لیے آتا رہا، جیسے رمضان میں وہ ذکر اذکار کے لیے آتا رہا، اسی طرح اگر عید اور عید کے بعد یہ سارے معمولات کر رہے ہیں، اصل عید تو اس کی ہے۔ لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب، اور عید اس کا نام نہیں ہے کہ بہترین سے بہترین کپڑے پہن لو، بہترین سے بہترین سواری پر عیدگاہ میں آ جاؤ۔ انما العید لمن غفرت الذنوب، عید تو اس کی ہے کہ جس نے رمضان میں رو رو کے، جس میں رمضان میں اللہ کو یاد کر کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، اپنے گناہوں کی معافی کروا لی۔ تبھی حدیث میں آپ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر خلاصہ میں سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب پہلا روزہ ہوتا ہے، پہلا روزہ، تو اللہ جنت کو تیار کرتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا گزرتی ہے، ایک ہوا چلنے شروع ہو جاتی ہے، جس سے جنت کے پتے اور جنت کے کواڑ ہلنے لگ جاتے ہیں، ایک ماحول سا جنت کے اندر بن جاتے ہیں۔ یہ جو حوریں نکلتی ہیں اور فرشتوں سے پوچھتی ہیں خیر تو ہے؟ آج تو جنت کا ماحول بدلا ہوا ہے، آج تو جنت کا موسم بدلا ہوا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ امت مسلمہ پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول لیے اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ اللہ ہر دن اس رمضان کے دن کے اندر ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، 10 لاکھ گردنوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اور پھر جب شب قدر کی رات آتی ہے تو شب قدر کی رات اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں تفرقو، میرے فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، فیتفرقون، فرشتے سارے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ فلا یبقى بیت ولا دار ولا حجر ولا سفینۃ فیہا مؤمن او مؤمنۃ الا دخلتہ الملائکہ فیسبحون ویہللون ویستغفرون لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتے ہر چوک، ہر چوراہے، ہر گھر، ہر کشتی، ہر گاڑی، ہر کونے میں پھیل جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر رب سے اس امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ان روزے داروں نے تیری رضا کے لیے بھوکا پیٹ رکھا، پورا دن پیاسے رہے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ایک جھنڈے کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں بھلا بتاؤ تو صحیح، جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی اس کا اجر کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ فرشتے اللہ کو جواب دیتے، اے اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن اصولی بات ہے جس مزدور نے مزدوری پوری کی تو اسے مزدوری پوری کرنے کے بعد آخر میں انعام ملتا ہے۔
تو اب کیا ہوتا ہے؟ فنادا منادن من السماء، آسمان سے ایک آواز آتی ہے جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے واپس جائے، جیسے ابھی آپ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور واپس جائیں گے، تو جب وہ لوگ جو روزہ رکھنے کے بعد عیدگاہ آتے ہیں، نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد واپس جاتے ہیں، تو آسمان سے ایک ندا کرنے والا، ایک آواز کرنے والا آواز دیتا ہے، ارجعوا الی منازلکم، اے لوگو اپنے گھروں کو اس حال میں واپس جاؤ، اپنے گھروں کو اس حال میں واپس جاؤ، راشدین قد غفرت ذنوبکم کلھا، اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم کامیاب ہو اور اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور ایک روایت میں آتے شعب الایمان کی روایت بائیکی کی، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا اللہ، بلکہ اللہ ان نمازیوں کی، اللہ ان روزے داروں کی جو روزہ رکھ کر، جو تلاوت کر کے عیدگاہ کی طرف آئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، وہ گناہ نیکی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے، یہ ایسا برکتوں والا دن ہے، یہ ایسا خوشی والا دن ہے۔ اور اس عید کے دن جب وہ روزے دار سارے، جیسے آپ سارے معاشرہ روزہ دار جمع ہے، آپ سارے تلاوتوں والے جمع ہے، آپ سب رمضان میں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہیں، جب وہ عید کے دن یہ سارے جمع ہوتے عیدگاہ کے اندر، اللہ فرشتوں میں آواز لگاتا ہے، اللہ فرشتوں میں ندا کرتا ہے، اے فرشتوں میرے گواہ ہو، آج یہ اجتماع، آج یہ مجمع جس قسم کی دعا مانگے گا میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اگر مجھ سے استغفار مانگیں گے، یہ اگر مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، میں ان کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ اور اگر یہ مجھ سے دنیا مانگیں گے، اے اللہ کوئی پریشانی ہم پر آئی ہوئی ہے، اے اللہ کوئی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے، اے اللہ کوئی بیماری ہم پر آئی ہوئی ہے، اے اللہ کوئی قرضہ ہم پر آیا ہوا ہے، اے اللہ تو اس اجتماع کی برکت سے، تو ہمارے روزے رکھنے کی برکت سے، تو نمازوں اور تلاوتوں کی برکت سے ہمارے وہ مسئلے حل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دنیا کے مسئلے بھی حل کر دوں گا اور آخرت کے مسئلے بھی حل کر دوں گا۔ یہ ایسا مبارک دن ہے، یہ ایسا مبارک موقع ہے، لیکن یہاں خیال رکھیں، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا، یہاں خیال رکھیں، اللہ اس رمضان کو، اس عید کو جہنم سے چھٹکارے کا دن، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ بنایا ہوا ہے، لیکن چار ایسے بدبخت ہیں، چار ایسے ذلیل لوگ ہیں، چار ایسے محروم لوگ ہیں، چار ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ ان چاروں کی مغفرت اس مبارک گھڑی اور اس مبارک وقت میں بھی نہیں کرتا۔ ایک مدمن خمر، شراب پینے والا، شراب نوش، شراب خور، جب تک شراب سے توبہ نہ کر لے، نہ عید کے اجتماع میں اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، نہ لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور نہ رمضان میں اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ نمبر دو، عاقل لوالدیہ، وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ماں بیچاری بوڑھی ہے، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، کسی کام کا کہتا ہے، کسی مسئلے کا، بیوی اگر حکم دے تو دونوں ہاتھ کھڑے، بیوی اگر حکم دے تو نوکری چھوڑ کر آ جائے، کام چھوڑ کر آ جائے، بیگم صاحبہ نے بلایا ہے، بیوی اگر بیمار ہو جائے پورا دن ہسپتال میں کھڑا رہے گا اس کے سراہنے کہ میری بیوی بیمار ہے، لیکن ماں بیچاری رل رہی ہے گھر کے اندر، باپ بیچارہ رل رہا ہے گھر کے اندر، بیٹا رات کو دیر سے مت آیا کر مجھے فکر لگی ہوتی ہے، او ابا تو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا ان بچوں کے ساتھ اٹھا بیٹا مت کر، یہ بچے بدماش ہیں، یہ بچے تجھے خراب کر دیں گے، ابا تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو بڈھا ہو چکا ہے، تیری عقل میں کوئی بات آتی نہیں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کا کون سی باتیں جو اپنے والدین کو نہیں کرتے، وہ کون سی بدتمیزیاں جو ان کے سامنے نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا وہ بدبخت ہے، یہ وہ دوسرا وہ محروم ہے، یہ دوسرا وہ بدقسمت ہے کہ ایسی مبارک راتوں میں، ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو قطع تعلق، قاطع اور رحمن، قطع تعلق کرنے والا ہے،
दुश्मनियां पालने वाला है। जा भाई इसके साथ तो मैं बात नहीं करता, भाई फलां के पास चले वो तो मेरा दुश्मन है, उसका तो मैंने बायकॉट किया हुआ है, उसकी तो शक्ल भी मुझे बुरी लगती है, उसकी तो शक्ल भी मैं देखना गवारा नहीं करता। न मेरे भाई, अगर किसी से दुश्मनी रखनी है अल्लाह की दीन की खातिर रखो, किसी से मोहब्बत करनी है अल्लाह की दीन की खातिर। ये आदमी मुझे बुरा इसलिए लगता है, ये अल्लाह के दीन का दुश्मन है। ये आदमी मुझे अच्छा इसलिए लगता है, ये आदमी नमाज का पाबंद है, तिलावत का पाबंद है, रोजे का पाबंद है, मुझे जब भी मिलता है मेरे सामने अच्छी बात करता है, मुझे नसीहत वाली बात करता है। अगर ये हालत है तो मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से दुश्मनी पाले तो अल्लाह के लिए पाले, किसी को कुछ दे तो कोई दुनियावी गर्ज ना हो बल्कि अल्लाह की रजा हो कि मेरा मुसलमान भाई है, मेरा हाजतमंद हो गया, अगर मैं इसे कुछ दे दूंगा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, इस मुसलमान भाई का काम हो जाएगा, मुझे दुनिया को कोई गर्ज नहीं। और अगर किसी को कुछ नहीं भी देता तो दुश्मनी की गर्ज से नहीं, नफरत की गर्ज से नहीं, बल्कि इसलिए नहीं देता कि अल्लाह के दीन का दुश्मन है, इस देने का नाजायज फायदा उठाएगा। अगर ऐसी मोहब्बत है, अगर ऐसी नफरत है तो आपका ईमान कामिल है, तो आप अल्लाह वाले। लेकिन अगर हमारी जैसी दुश्मनियां पाली हुई हैं, जैसे कि हर आदमी ने हालत बईजा रसीद, आज भाई भाई का चेहरा देखने को तैयार नहीं, आज भतीजे चाचा का चेहरा देखने को तैयार नहीं, आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का चेहरा देखने को तैयार नहीं। फरमाया ऐसा बदबख्त, ये वो तीसरा बदबख्त है कि जिसकी मग़फ़िरत हम इन रातों और इन दिनों में भी नहीं करेंगे। और चौथा मुशाहिनुन, चौथा वो बदबख्त जिसके लिए आज का कोई पैकेज नहीं है। आज वो फरमाया रमजान का जब आखिरी दिन होते हैं तो 30 लाख लोग जहन्नुम से छुटकारा हासिल करते हैं। जब ईद का दिन होता है तो मांगने वालों को हर चीज अता की जाती है, लेकिन इस पैकेज से जो चौथा आदमी खारिज है, जो पूरा महीना तिलावतें करने के बाद भी, पूरा महीना रोजे रखने के बाद भी, पूरा महीना गिड़गिड़ाने के बाद भी इस पैकेज से उसको कोई फायदा हासिल न हुआ, वो चौथा आदमी वो बदबख्त है जो अपने मुसलमान भाई के दिल में कीना रखे, अपने मुसलमान का बुग़्ज़ और कीना दिल में रखे। ये तो जब से आया है मेरी दुकान खराब कर दी, जब से इसकी दुकान मेरी दुकान के सामने खुली है मेरी बिक्री खराब हो गई है, इसकी बिल्डिंग मुझे बुरी लगती है, इसकी शक्ल मुझे बुरी लगती है, इसका कपड़ा मुझे बुरा लगता है, उसके पास मत लेके जा, इसके साथ तो मेरी बनती नहीं। ये चार ऐसे लोग हैं जो बेचारे पूरा महीना भूखा प्यासा रहे, जो बेचारे पूरी रात अल्लाह अल्लाह करते रहे, लेकिन रुब्बा मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा मिन काइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सार। ये वो लोग हैं जो पूरा दिन पूरा महीना भूखा रहे लेकिन सिवाय भूखा रहने के इन्हें हासिल कुछ ना हुआ। ये वो लोग हैं जो फख्र से कहते रहे हम तो शब कदर में जागते रहे, हम तो ताक रातों में जागते रहे, हम तो पूरा महीना जागते रहे, लेकिन सिवाय आंखें फाड़ने के, सिवाय आंखें सुर्ख करने के, सिवाय टांगे थकाने के इन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। तो मेरे भाइयों कितने अफसोस की बात है, दुनिया के चंद माली मफादात के लिए, दुनिया के चंद फजूलियात के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद करें। ऐसा कोई साथी अगर आप में बैठा हुआ है जो माँ बाप का नाफरमान है या दिल में दुश्मनियां पाली हुई हैं, खामखा में इन चंद दिनों के लिए, इन चंद घड़ियों के लिए अपनी सारी आखिरत बर्बाद न करें। अपनी आखिरत दुनिया में भी अल्लाह जलील करेगा और आखिरत में भी अल्लाह रुसवा करेगा। आज खुशी का दिन है, आज मिलने मिलाने का दिन है, आज गले मिलने का दिन है, आज हाथ मिलाने का दिन है। निकाले अपने दिलों से इन नफरतों को। कोई पार्टियों के तासुब में मुलव्वस है, फलां पार्टी का मेरा उसके साथ नहीं लगती, कोई कौमियत के तासुब में है, कोई से फलां सिंधी है, फलां बलोच है, फलां पठान है, फलां है, मेरी नहीं लगती, फलां पीटीआई का है, फलां मौलियों का है, फलां नून लीग का है, फलां का मेरी नहीं लगती। ये सारे
दुनिया के गंद है, ये सारे दुनिया के गलीज हैं, ये सारे दुनिया के कुत्ते हैं, इन्होंने दुनिया में भी तुम्हें कुछ नहीं देना, इन्होंने दुनिया में भी तुम्हारे को एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डलवाने हैं और आँख में भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसलिए इस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत खराब न करे। आपका कोई नजरिया है, उस नजरिए पर कारबंद रहें, लेकिन उसे दुश्मनी का सबब ना बनाएं, उसे झगड़े का सबब ना बनाएं, उसे लड़ाई का सबब ना बनाएं। मुमकिन है आपका किसी से इख्तिलाफ हो जाए, मुमकिन है कि आपको किसी की बात अच्छी ना लगे, मुमकिन है कि किसी की बात आपको बुरी लगे, लेकिन उसको दुश्मनी का जरिया ना बनाएं, उसे कीना पालने का जरिया ना बनाएं, नहीं तो आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत। ये बेहतरीन मौका अल्लाह ने आपको दिया है, ईद का मौका। जिसकी जो नाराजगी है, भाई भाई से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, हजरत जो हो गया सो हो गया, अब हम तौबा करते हैं, आओ गले मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई जो मैंने कल एतकाफ वाले साथियों को भी सुनाई थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कायनात के सरदार, मदीने के सरदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत है, या बुनैया इन क़दरता अन तुस्बिहा औ तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लिअहदिन। ए बेटा, अगर ये बात मुमकिन है कि तू सुबह और शाम इस हाल में करे कि तेरे दिल के अंदर अपने किसी भाई के बारे में खोट ना हो, अपने किसी भाई के बारे में बुग़्ज़ ना हो, अपने किसी भाई के बारे में नफरत ना हो, अपने किसी भाई के बारे में इनाद ना हो, अपने किसी भाई के बारे में नाराजगी ना हो, अपने किसी भाई के बारे में दुश्मनी ना हो, फफ़अल, बेटा ऐसा जरूर करना, अपने दिल को साफ करना, अपने दिल को साफ कर ले, इन दुश्मनियों को, इन नफरतों को, इन लड़ाइयों को, इन झगड़ों को अपने दिल से निकाल ले। या अल्लाह के रसूल, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर सुबह उठते हुए मैं अपने दिल को साफ रखूंगा, रात को सोते हुए अपने दिल को साफ रखूंगा, मेरे से जिसने जो जुल्म किया मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, मैंने उसकी दुश्मनी अपने दिल से निकाल ली, ये अल्लाह के रसूल, फिर इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़ालिका मिन सुन्नती, ए मेरे प्यारे बेटे, ये मेरी सुन्नत है, तू मेरी सुन्नत पर अमल करेगा। तेरे नबी का तरीका ये है, तेरे नबी के ऊपर ओजड़ियां फेंकी गई, तेरे नबी को लहूलुहान किया गया, तेरे नबी को उसके महबूब शहर से निकाला गया, तेरे नबी को हर किस्म की तकलीफ दी गई, हर किस्म की ईज़ा दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब तेरा नबी फतयाब होकर मक्के के अंदर दाखिल हुआ, मक्के के लोगों को, वो मक्के के लोग जिन्होंने मुझे इस शहर से निकाला था, जिन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुझ पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, अब मौका था कि मैं उनसे बदला लेता। अगर मैं उनसे बदला लेता, मुझे ये हक था, लेकिन मैंने ये ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं तुमसे कोई बदला नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई ईज़ा नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने अगर चाहे मुझे हर किस्म की तकलीफ दी, लेकिन मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मेरे प्यारे बेटे, अगर तू ऐसा करेगा तो ये मेरी सुन्नत पर अमल होगा। और फिर आगे क्या होगा? जब तू मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, वमन अहया सुन्नती फकत अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करता है, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे प्यार करता है। ए अल्लाह के रसूल, जो आपसे प्यार करेगा, जो आपसे मोहब्बत करेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे प्यार रखेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा, क़यामत के दिन जब हू का आलिम होगा, जब बाप बेटे के काम नहीं आएगा, जब माँ बेटे के काम नहीं आएगी, जब शोहर बीवी के काम नहीं आएगा, जहां माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाएगा, जहां बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाएगा, ऐसे दिन में तुझे कोई गम नहीं होगा। क्यों? कि तू ऐसे दिन के अंदर काना माइया फिल जन्नती, मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा।
میرے ساتھ جنت میں مزہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ملک کا کیا حال، آپ روز سارے جو ہے میڈیا دیکھنے والے، اخبارات پڑھنے والے، ملک کو کس طرف لے کر جا رہے، ملک کا کیا حال کر لیا ہے۔ کوئی سیاسی پارٹیوں کے جھگڑوں میں لگا ہوا ہے، نہ روزے رسول محفوظ ہے، نہ ملک محفوظ ہے۔ کوئی قوم کے اندر لگا ہوا ہے، مہاجر کہتے ہیں مجھے فلاں نے میرا حصہ نہیں دیا، پٹھان کہتے ہیں مجھے فلاں نے میرا حصہ نہیں دیا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، فلاں نے میرے بچوں کو تکلیف دی ہے، فلاں نے میری دکان کے سامنے دکان کھولی ہے، فلاں کی وجہ سے میرے کاروبار تباہ ہو گئے، فلاں کی وجہ سے میرے کاروبار کا نقصان ہو گیا۔ ان دلوں کے اندر بغض اور اناد رکھ کے تم دنیا میں بھی رسوا ہوئے، دنیا میں بھی تم نے دشمنیاں پالی، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، دنیا میں بھی خوار ہوئے، اور مرنے کے بعد اولاد کو بھی اسی ذلت میں چھوڑ دیا اور خود تو ہمیشہ کی ذلت میں چلے گئے۔ اس لیے یہ بہترین موقع ہے، یہ ایک اچھا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ خوشی کا موقع ہے، پیار کا موقع ہے، ملنے کا موقع ہے۔ جن جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، جن جن کے ساتھ تو میں ہو چکی ہے، سب ختم کر لے اور آج کے دن ایک دوسرے سے گلے مل لے۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی کریں کہ نہیں کریں گے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر ایک مسئلہ میں بیان کر دوں کہ عید کے بعد اگر کوئی گلے ملنا چاہے، خوشی کا موقع ہے، مل سکتا ہے، ملنا چاہیے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھے کہ جو گلے نہیں ملتا وہ شاید کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا رواج ہے، ہمارے ملک کا رواج ہے کہ عام طور پر عید کے دن گلے ملا جاتے ہیں خوشی کی وجہ سے، لہذا اسے اسی حد تک رکھا جائے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس گلے ملنے کو بدعت کہا ہے، اور آپ بھی سنتے ہوں کہ بعض علماء اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں، اپنی مسجدوں میں چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ اس کام کو آپ ضروری سمجھے کہ جو گلے نہیں ملے تو وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر ایسا سمجھیں گے پھر گڑبڑ ہوگی۔ اگر محض ملک کا رواج ہے، ایک ہماری قوم، جیسے 14 اگست ہے، اس میں آپ کوئی جھنڈا گھر پہ لگانا چاہے تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن جو نہیں لگاتا اس سے آپ غدار کہیں گے، ملک کا دشمن کہیں گے، پھر گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر محض رواج اور رسم کے طور پر آپ گلے ملنا چاہیں تو گلے مل سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت اور ضروری نہ سمجھے۔ آخر میں نماز کا طریقہ وقت پورا ہو گیا، چونکہ سال میں 2 دفعہ، ویسے تو اکثر بھائیوں کو پتہ ہوگا لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے، چونکہ سال میں 2 دفعہ موقع ملتا ہے، بعض اوقات ذہن سے نکل جاتے۔ نماز کا طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ تکبیر پڑھیں گے، جیسے نماز میں عام طور پر آپ تکبیر پڑھتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے جس کو ہم سبحانک اللہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر تکبیر کہے گا، آپ نے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے۔ پھر دوسری تکبیر امام کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھانے، آپ نے بھی امام کے پیچھے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اس کے بعد چھوڑ دینے۔ پھر تیسری دفعہ امام اللہ اکبر تکبیر کہے گا، امام بھی ہاتھ باندھ لے گا اور آپ بھی پیچھے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ خاموش رہیں گے، پھر آگے کا کام امام کا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے اندر اٹھیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، امام قرات کرے گا، تلاوت کرے گا۔ قرات اور تلاوت کے بعد امام تکبیر کہے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا۔ تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے، آپ نے بھی امام کے پیچھے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ چھوڑ دینا۔ پھر دوسری دفعہ تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھانے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا۔ پھر تیسری دفعہ تکبیر کہے گا، آپ نے تیسری دفعہ تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی دفعہ تکبیر کہے گا رکوع میں جانے کے لیے، تو آپ بھی چوتھی دفعہ ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی کی نماز وہی عام نماز ہے۔ نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ سارے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے نا، یا کسی کے ختم یا ولیمے میں آئے ہوئے ہیں؟ نماز کے لیے نا، اسی لیے تو یہی آپ کی نیت ہے۔ اس لیے زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، بس آپ یہاں مسجد کے اندر آئے ہوئے یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر کوئی نیت کرنا چاہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر باضابطہ 6 تکبیر تحریمہ واجب پیچھے امام کے اللہ اکبر، زبان سے اگر یوں نیت کرنا چاہے تو کر سکتے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد جو دعا ہے، دعا نماز کے بعد بھی کر سکتے، خطبے کے بعد بھی کر سکتے۔ ہم نے پچھلی دفعہ نماز کے بعد کی تھی تو بعض لوگوں کو تشویش ہوئی ہے، تو میرے بھائی دونوں طریقے سے جائز ہے، عید کے بعد بھی کر سکتے دعا اور خطبے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ ہم خطبے کے بعد دعا کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔